جب میں 9th کو پروموٹ ہوا میں نے امی سے کہا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے کیونکہ اسکول میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں. فرائیڈے کو جا کے مینڈک پکڑتے تھے، یہ مالکیوں، یہ فضول چیزیں سیکھتے تھے. تو میں نے کیا کہ میں نے اسکول چھوڑ کے میں کراچی گیا، آرٹسٹک ڈینم مل میں نے کام شروع کیا. 4,000 روپے ماہانہ وہاں لگا. وہاں پہ جب میں نے دیکھا بڑے بڑے انجینئر صاحب جو تھے ان کی 25,000 تنخواہ، شہاب بھائی سب آرٹسٹک ڈینم مل میں کام کرتے تھے. میں نے 1 مہینہ ان کے ساتھ کام کیا، میں نے چھوڑ دیا. میں واپس گیا گھر. میں نے ملیشیا میں گرین سٹی انٹرنیشنل کالج میں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں خود کا ایڈمیشن کرایا. اس وقت ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم لوگ ایک کریز تھا، لوگ کرتے تھے، یورپ جاتے تھے، گریس جاتے. میں نے کہا چلو میں بھی کر لیتا. جب میں ملیشیا گیا میں نے وہاں کے حالات دیکھے. میں نے کہا یار ڈپلومہ تم کر لو گے، پھر بھی تم کالا کوٹ پہن کے کسی کے لیے غلامی کرو گے. میں نے وہ کام نہیں کیا سر. میں نے مسجد انڈیا میں جو ہے ہمارا ایک بنگالی بھائی تھا، اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. 1,000 رنگٹ پہ. کیا 1,000 رنگٹ پہ ہم لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے تھے. آپ یقین مانیں، آپ سوچو گے کہ آپ کاروبار کے لائن میں کیسے آئے. بچپن میں مجھے چیزیں سیل کرنے کا بہت شوق تھا، جیسے کباڑ بیچنا، کتابیں بیچنا، میگنیٹ پہ وہ دھاگا سا لگا کے راستوں پہ جا کے نالے میں جا کے اس چیز کو اکٹھا کر کے شوق تھا بچپن سے کہ میں چیزیں سیل کروں. امی جب 1 روپے دیا کرتی تھی اسکول کے لیے، جب میں جاتا تھا اس پہ چپس وغیرہ خرید کے اپنے دوستوں کو سیل کرتا تھا. میں یار تم لوگ قاری صاحب سے مت لو، مجھ سے. ملیشیا میں نے کاروبار کا مائنڈ کیسے بنایا آپ لوگوں کو یہ جان کے حیرانی ہوگی. ایک دن شہادت بھائی نے مجھے کہا شاہد، میں نے کہا جی، جا کے میری گاڑی دھو لو. شہادت بھائی کے پاس BMW تھا. میں نے شہادت بھائی سے کہا کہ بھائی میں تو لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام کرتا ہوں، یہ تو میرا کام نہیں ہے. میری عزت بھی مجھے اچھا نہیں لگا. تو شہادت بھائی نے پٹاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے جو کہا وہ کرو. یقین کرو اسکول میں استادوں سے جتنا مار میں نے کھایا ہے اس سے سیکھ نہیں ملا جو شہادت بھائی کے تھپڑ نے مجھے سیکھ دیا. وہ کیا سیکھ تھا کہ اپنا ہی کاروبار کرنا ہے. کیا؟ اپنا ہی کاروبار کرنا ہے. اور یقین کرے مسجد انڈیا میں جب میں کام کرتا تھا، اگر کوئی مسجد انڈیا میں ہے، وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے پاس ایک پاکستانی آنٹی ہے، لاسٹ میں اس کا ریسٹورنٹ ہے. تو میں ہمیشہ اس کے پاس جا کے میں 2 رنگٹ کا کھانا کھاتا تھا، چنا اور نان، کیونکہ اوقات نہیں تھی، افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں کام کرتا کہ میں نے 2 سال ملیشیا میں کام کیا. 2015 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہاں سے جانا ہے. تو میں ملیشیا سے بینکاک گیا. میں نے تھائی لینڈ کا ویزا اپلائی کیا. وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا لوگ جو تھے مساج سینٹر میں کھڑے ہو کے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے. میں نے کہا یار بینکاک میں بھی اپنی زندگی سیٹ نہیں ہوگی. پھر میں نے دبئی کا ویزا بھی اپلائی کیا تھا. میں چلا گیا دبئی. جب میں چلا گیا وہاں پہ میں نے لوگوں کے حال دیکھے. کمرے میں 16 15 20 لوگ رہ رہے ہیں. کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی بس چلاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور 2-3 ہزار درہم کے لیے. تو میں نے کیلکولیشن کی. میں نے کہا دبئی میں بھی اپنی زندگی برباد ہے. کیا برباد ہے؟ وہاں پہ مجھے ایک بندے نے آفر بھی دیا کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے اور 3,000 درہم ہمارا کیفیٹیریا اس کو مینج کرو. لیکن میں نے کہا نہیں. میں واپس چلا گیا پاکستان. میرا بڑا بھائی اور میرا ابو جو ہے سعودی میں کافی عرصے سے ہے. میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے سعودی جانا ہے. بڑے بھائی نے کہا ملیشیا میں تم نے کیا کیا، دبئی میں تم نے کیا کیا، تھائی لینڈ میں تم نے کیا کیا، اب سعودی میں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یار جو بھی ہے بس مجھے لے کے جاؤ. تو میرے بڑے بھائی نے میرے لیے آزاد ویزا اپلائی کیا اور مجھے سعودیہ وہاں پہ شفٹ ہونا پڑا. جب میں سعودی گیا وہاں پہ میں نے المدینہ ہائپر مارکیٹ، اس وقت 2015 میں المدینہ ہائپر مارکیٹ نیا اوپن ہوا تھا، یہ ریاض میں. میں المدینہ ہائپر مارکیٹ گیا. میں نے ملیشیا میں بھی کام کیا تھا ریٹیل سے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا ریٹیل میں ایکسپیرینس ہے اور میں اس وقت یہ آن لائن فیس بک پہ یہ چیزیں سیل کرتا تھا. تو ریٹیل میں میرا بیس بہت اسٹرانگ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو آپریشنل مینیجر رکھ لیں گے لیکن پورا فلور کا نہیں، ہم آپ کو اونلی ہیلتھ اینڈ بیوٹی دے دیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے مجھے 2,500 ریال پہ ایز اے آپریشنل مینیجر ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں جہاں وہاں جا کے شیلف کو دیکھتا تھا کہ ہاں سارا انوینٹوری ہے کہ نہیں، پلانوگرام کو میں مینیج کرتا تھا، سب کچھ میں مینیج کرتا تھا. یہ نہ سمجھے کہ شاہد انور ان پڑھ ہے، اس نے 9th میں اسکول کو ڈراپ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مینٹورز رہ چکے ہیں.
آپ کے تعلیم میں میرے تعلیم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اس استاد سے سیکھا ہے جس استاد کا کوئی پریکٹیکل نہ بزنس ہے کچھ بھی نہیں. آپ نے جس سے MBA سیکھا ہے اس استاد کا بزنس نہیں, لیکن جس استاد سے میں نے Amazon سیکھا ہے, ڈراپ شپ سیکھا ہے, یہ سب کچھ سیکھا ہے, ان لوگوں کا پریکٹیکل دے آر ملٹی ملینئر. سو ٹیکنیکلی آپ نے اپنا پورا وقت اسکول یونیورسٹی میں لگایا ہے, لیکن میں نے اپنا پورا وقت باہر کی دنیا میں اور مینٹور کے ہدایت پہ لگایا ہے. تو میرے ریئل اسٹیٹ کی مینٹورز بھی ہے, اب مجھے گائیڈ کرتے ہیں. سو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں جب انہوں نے مجھے آپریشنل مینیجر رکھا ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں, پھر 1 مہینہ بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرچیزنگ مینیجر کا اسسٹنٹ بنے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انیس بھائی پرچیزنگ مینیجر تھے, سارے انڈین ہیں, انڈیا سے, کیرلا سے. تو میں جا کے ان کے ساتھ اسسٹنٹ لگا, جتنے بھی PO جتنے بھی لائک آرڈر میں کریٹ کرتا تھا. لیکن میں نے 2 مہینے کام کیا, میں نے کہا یار یہ تو میری زندگی برباد ہو رہی ہے, ہارڈلی اتنا سیونگ نہیں ہو رہا, کھاتا ہوں پیتا ہوں لائک یہاں پہ رہتا ہوں. میں گھر جا کے میں نے ابو سے کہا کہ ابو مجھے کام چھوڑنا ہے. تو ابو نے کہا بیوقوف نہ بنو, سعودی میں کام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے. اور ابو نے کہا کہ تم بہت لکی ہو کہ آ کے تمہیں 2500 ریال سیلری لگی. 40 سال میں نے کام کیا سعودی میں, اب جا کے میں اس مقام پہ ہوں کہ 2700 ریال مجھے سیلری مل رہی ہے. لیکن یہ ابو کا مائنڈ تھا, ان کے مائنڈ میں اور میرے مائنڈ میں فرق تھا. میں نے ابو سے کہا نہیں ابو مجھے کام نہیں کرنا ہے. تو ابو نے کہا اگر تم نے کام چھوڑا تو آپ میرے ساتھ نہیں رہو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میرا بڑا بھائی بھی دوسرے دیرے میں رہتا تھا, میں اپنے دوسرے بھائی کے پاس شمیسی موو ہوا. جب میں اس کے پاس موو ہوا, بھائی نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک سیلز مین کا کام شروع کروں, کچھ نہ کچھ کروں گا, لیکن یہ 2500 ریال پہ تو میں کام کبھی نہیں کروں گا. تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارا ایک پاکستانی ہے ریاض میں, اس کے پاس بلک میں شوز ہوتے تھے, لوگ جا کے اس سے شوز بائی کرتے. میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا, میں نے کہا بھائی آپ مجھے سیمپلز دے, میں آپ کا سامان مارکیٹ ٹو مارکیٹ سیل کر کے آپ مجھے کمیشن. تو جب میں نے اس سے سیمپل کی بات کی, اسے لگا کہ یہ چور ہے, میرا سامان لے کے جائے گا. تو اس نے کہا نہیں ہم تو سیمپلز نہیں دیتے. میں نے کہا بھائی آپ ٹینشن نہ لو, آپ مجھے سارے لیفٹ پیر کے سیمپلز لو, میں آپ کے سیمپلز کہیں نہیں لے جا رہا, لیکن آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا بھی مال سیل ہوگا, مجھے بھی منافع ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سیمپلز دے دے. تو مجھے یاد ہے اس نے مجھے 100 پیئرز دیے سم تھنگ, میں نے اسے بیگ میں ڈال کے, میرا اس کا یہ اگریمنٹ ہوا کہ وہ مجھے 7 ریال ان 50 حلالہ کا ایک پیر دے گا. میں مارکیٹ ٹو مارکیٹ گیا, لولو بطحہ میں ریاض الیہ میں, ٹوکرے کا. 1 مہینہ مجھے کسی نے بھی آرڈر نہیں دیا. میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو 1 مہینہ ہوا, میں نے تمہیں کہا تھا, ابو نے کہا کہ کام مت چھوڑو, کیوں چھوڑا؟ آخر کار میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یار میں نے تو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں کام کیا, سب مجھے جانتے ہیں, چلو ان کو ایک ٹرائی دے دیتے ہیں. تو میں چلا گیا, میں انیس بھائی سے ملا, میں بشیر بھائی سے ملا. میں نے کہا بھائی میرے پاس شوز ہے, میں سیل کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے ایک آرڈر دیں. تو اس وقت انیس بھائی ہمارا جو تھا انٹرنیشنل پرچیزر تھا, انٹرنیشنل پرچیز مینیجر تھا. وہ چائنا اور انڈیا اور تھائی لینڈ سے جوتے اور گارمنٹس بائی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار انیس تو ویسے بھی چائنا جاتا ہے, چیزیں بائی کرتا ہے, کیوں نہ ہم آپ سے مال لیں گے. تو اس وقت مجھے المدینہ ہائپر مارکیٹ نے 1000 پیئرز کا آرڈر دے دیا. تو وہاں پہ میں نے 7 ریال ان 50 حلالہ کا, یہاں پہ میں نے 22 ریال ان 50 حلالہ کا ان کے ساتھ ڈیل کریا. تو میں نے ان کو 1000 پیئر دے کے, انہوں نے مجھے 23,000 سم تھنگ ریال دیے. میں جا کے میں نے اس 23,000 سم تھنگ ریال سے اسے 7,500 ریال دے کے سارا سامان میں نے اس سے لے لیا, سم تھنگ اراؤنڈ 8,000. اب مجھے اتنا یاد نہیں, 2015 کی بات ہے. تو جو پیسے مجھے منافع ہوا میں نے کیا کہ میں نے اس سے اور شوز لیے. میں پھر گیا المدینہ ہائپر مارکیٹ, میں نے کہا کہ اس بار میرے پاس ایک آفر ہے, اگر آپ لوگ مجھے چانس دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کیا آفر ہے؟ میں نے کہا آپ لوگ مجھے ایک ایسی جگہ دو جہاں پہ میں اپنا سامان رکھوں, میں آپ مجھ سے رینٹ نہ لے, لیکن میں آپ کو کمیشن دوں گا اگر سیل ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو GM سے بات کرنا پڑے گا. GM بھی مجھے جانتا تھا. میں ان کے پاس گیا کہ سر میرے پاس یہ سامان ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈسپلے کے لیے جگہ دیں, لیکن میرے پاس رینٹ کے پیسے نہیں, میں کمیشن دوں گا. تو اس نے کہا کتنا کمیشن دو گے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی, اگر آپ نے 3% لینا ہے, 5% لینا ہے, دیٹس اپ ٹو یو. لیکن ڈیل وہی تھی کہ 22 ریال پہ ہم شوز کو سیل کریں گے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنا سامان لے کے آئے, ہم یہاں پہ ڈسپلے کر لیں گے. آپ یقین کریں میں نے 7,500 ریال سے, وہ بھی کسی اور کا منی, کسی اور کا پیسہ,
میں نے وہاں سے شروع کیا اور المدینہ ہائپر مارکیٹ سے پہلے ہی مہینہ 80,000 ریال کا ریونیو آیا۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار میرا سیل بھی اچھا ہے، بینک سٹیٹمنٹ بھی اچھا ہو گیا، مجھے امریکہ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یہ سب لوگ ہنسنے لگے، سر 40 سال مجھے ہوئی میں نے امریکہ کا ایمبیسی نہیں دیکھا، اب تم کہتے ہو کہ مجھے امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ ہمیشہ سر یہ بات یاد رکھ کے ہر ایک چیز کو ٹرائی ہے۔ تو میں نے امریکہ کا B1 ویزا اپلائی کیا، مجھے یاد ہے 2015 کی بات ہے، سیم ایئر اینڈ میں 2015 میں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا۔ B1 یہ ایک شارٹ ٹرم بزنس ویزا ہوتا ہے۔ جب میں نے اپلائی کیا تو ایمبیسیڈر نے مجھ سے 2-3 سوال کیے کہ کہاں جاؤ گے، کب آؤ گے، کیوں جانا ہے۔ میں نے کہا وہ آپ ہی شوز لینا ہے، بٹ ٹو بی آنیسٹ اس نے میرا ویزا اپروو کر دیا، اس نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا۔ اب مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا، میں جا کے سیکیورٹی گارڈ کے پاس گیا، میں نے کہا یار اس نے میرا پاسپورٹ رکھا، کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، ہم پاسپورٹ تب رکھتے ہیں جب آپ کو ویزا دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ ویزا دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو ارامکس میں جب میرا پاسپورٹ آیا، آئی تھنک یہ اپریل 4 کی بات ہے 2015، تو وہاں پہ 5 سال کا مجھے B1 کا ملٹیپل ویزا لگا۔ بھائی کو کسی کو بھی یقین نہیں تھا، لیکن آپ میرا نیچر دے کہ میں اپنی تعریف نہیں کرا، لیکن میرا ایسا نیچر ہے کہ اگر میں ایک اچیومنٹ کر لیتا ہوں تو ساتھ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا لیتا ہوں۔ تو میرے ساتھ ڈیرے میں جتنے بھی بندے تھے آگے پیچھے، میں نے ان سے کہا یار آپ لوگوں بھی ایسے اپلائی کرو، آپ لوگوں کا بھی ہو جائے گا۔ تو سیم میں نے ان لوگوں کے لیے اپلائی کیا، ان لوگوں کا بھی ویزا ہوا، وہ بھی آئے، میں بھی آیا۔ امریکہ جانے سے پہلے میں ٹرکی گیا، میں نے اپنا رائنوپلاسٹی جو ہے، جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یقین کرو انسان پھر چاہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو میرا یہ گول تھا، میں نے رائنوپلاسٹی جو ہے اپنے ناک میں چینجز کی، پھر میں امریکہ آیا۔ میں نے یہاں پہ حالت دیکھی، سر آپ یقین کریں امریکہ میں لوگوں کا بہت برا حال ہے۔ امریکہ میں لوگ ایک ٹریپ میں پھنسے ہیں، لوگوں کے پاس گھر ہے، 30 سال اس گھر کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے پاس ٹویوٹا کیمری ہے، $500 ہر مہینہ دیتے، اور لوگ $3,000-4,000 کماتے، سر اتنا نہیں۔ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ پیسہ کیسے مینج ہوتا ہے۔ میرے لیے تو بہت سی چیلنجز تھی، کیونکہ یہاں پہ میرا کوئی تھا نہیں، نہ ابو، نہ فیملی، نہ کسی کا سپورٹ۔ پہلے آ کے ہوٹل میں رہنا، ادھر ادھر ٹوکرے کھانا، پتہ نہیں کہ ڈاکیومنٹس کیسے لوں گا۔ ڈاکیومنٹس کا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ڈاکیومنٹس کیسے لوں گا۔ تو پھر میں وکیل سے ملا، وکیل نے کہا کہ یہ آپشنز ہے آپ کے پاس۔ میں کہانی کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو آپ اسائلم فائل کرو، یا شادی کرو، یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ انویسٹر ویزا فائل کرو۔ تو مجھے وہ انویسٹر کا جو ہے آپشن تھوڑا اچھا لگا۔ تو میں نے کیا کہ میں نے کمپنی فارم کی پروسیس سے گیا، میرا سب کچھ ٹھیک ہوا۔ میں نے اپنی کمپنی پہ پہلا جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے ونگ گائز کے نام سے میں ایک چھوٹا ریسٹورنٹ بنایا، اور فیس بک پہ بھی میں آکشن سی چیزیں لے کے وہ فیس بک پہ سیل کرتا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ کی ہیوی اکوپمنٹ میں نے یہاں پہ پبلک سٹوریج میں جگہ لے رکھی تھی، اور ساتھ میں علی بابا سے بھی سامان لے کے میں یہاں امریکہ میں سیل کرتا تھا۔ لوگ گھر آ کے، پہلے فیس بک پہ شپنگ آپشن نہیں تھا، پہلے لوگ پک اپ کرتے، اب تو فیس بک نے شپنگ آپشن بھی نکالا۔ میں نے پھر حلال ہٹ اوپن کیا۔ میں اسے آرام سے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے سر۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اوور نائٹ۔ آپ سوچے کہ 2011 میں جب میں نے 9th ڈراپ کیا، میں آرٹسٹک ڈینم مل گیا، پھر 2013 میں ملیشیا، یہ ایک پروسیس تھا سر۔ اٹ واز اے لرننگ پروسیس فار می، اینڈ ہر ایک انسان کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پھر میں نے حلال ہٹ اوپن کیا، دوسرا فرائیڈ چکن سٹور تھا، پھر اس کے ساتھ میں نے امیزان بھی شروع کیا۔ آپ یقین کریں میں نے اپنا امیزان جو تھا $400 سے شروع کیا تھا، ایول آئی اینڈ کلک میں سیل کرتا تھا۔ 6 مہینے مجھے سیل نہیں ملا تھا سر، 6 مہینے مجھے بالکل سیل نہیں ملا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بھی آپ کی طرح جو تھا یوٹیوب سے لوگوں کو سیکھ کے، تب جا کے مجھے مینٹور ملا۔ میں نے مینٹور کو ہائر کیا، اس نے مجھے بتایا کہ ٹریڈیشنل بزنس کرو۔ کیا؟ پہلے مینٹور نے مجھے کہا کہ تمہارا تو آلریڈی اینٹیٹی ہے، ریسیل سرٹیفکیٹ لو، پھر جا کے تم برانڈ سیل کرو۔ آپ یقین کریں جب میں نے برانڈ میں قدم رکھا،
جب میں نے برانڈ میں قدم رکھا میرا برانڈ چلنے لگا. وہ سیم برانڈ میں نے آسٹریلیا میں لانچ کیا, وہ سیم برانڈ میں نے کینیڈا میں لانچ کیا. آرام آرام سے میں بڑھتا گیا اور آج میرا امیزون سے $4 ملین کا ریونیو ہے. ساتھ میں نے ڈراپ شپنگ کے لیے بھی مینٹور رکھا, میں نے ڈراپ شپنگ بھی کی. ساتھ میں نے دکار نیو یارک سے جو تھا ڈے ٹریڈ اینڈ سوئنگ ٹریڈ کا میں نے اس سے ٹریننگ لیا, ساتھ میں وہ بھی شروع کیا. یقین کرے اگر میں ملٹی ملینئر ہوں تو یہ اللہ سورس آف انکم سے ہوں. ایک سورس کا انکم نہیں رکھا ہے میں نے اس بیچ میں سٹرگل نہیں بتا رہا ہوں, میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو اتنا ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں, میرے پاس بھی نہیں, بٹ یہ میرے لیے ایک پروسیس تھا. مجھے میرے فیملی سے نہ مجھے $1 ملین ملے نہ مجھے $1000 ملے. میں نے جو کیا ہے خود کیا ہے, ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کیا ہے. اب آپ کہو گے کہ یار یہ تو آپ کا نصیب تھا, تقدیر تھا. نو سر, دیر از نو تقدیر, دیر از نو نصیب. یو گیٹ what you work for. آپ کو وہ چیز ملتا ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں. فائیور پہ آ جاؤ, فائیور پہ لوگوں کے لیے پروفیشنل ای میل بناؤ, فائیور پہ لوگوں کو کیمرہ لے کے پروفیشنل فوٹوگرافی کرو. فائیور سے لوگ کتنا پیسہ بنا رہے ہیں, لوگ لوگو بنا رہے ہیں. آپ کرو, ایک ہی پروڈکٹ سے لانچ کرو. اگر میں نے 400 سے امیزون شروع کیا ہے اور اتنا میں نے گرو کیا ہے, آپ کیوں نہیں؟ جتنا بھی ریسٹورنٹ سے پیسہ آتا تھا میں نے پہلا پروڈکٹ 400 سے لانچ کیا ہے, لیکن اپنا فیول میں نے ریسٹورنٹ کے پیسے سے کیا. یہ برانڈ خریدنا, FBM میں نے کیا ہے, آربیٹراج میں نے کیا ہے. میں نے فیس بک پہ آپ یقین کریں آکشن سے یہ بڑے بڑے ہیوی ایکوپمنٹ فرائر لے کے ان کو میں نے دھویا ہے, گندا کام کیا ہے. میں فلپنگ کرتا تھا, $30-40 ہزار مجھے ایزی ایک فلپ میں مل جاتا تھا. لوگ کاؤچ فلپنگ کرتے ہیں. سر آپ کرو, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آج اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ ایک سٹرگل, اس کے پیچھے نہ تو عورت ہے, اس کے پیچھے نہ نصیب ہے, اس کے پیچھے نہ دعا ہے, کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ سر. اس کے پیچھے ایک سمارٹ ورک ہے, اس کے پیچھے ہارڈ ورک بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہارڈ ورک کرتے ہیں ابھی تک وہ پیسہ نہیں کما سکتے. یہ پیسہ جو ہے نہ کوئی حرام طریقہ ہے نہ چوری ہے, سب حلال ہے سر. آپ کی طرح میں بھی حلال کماتا ہوں, لیکن آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں سمارٹ کام کرتا ہوں. آئی میک منی وائل آئی سلیپ, اور آپ کا کام ایکٹیو ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہو, آپ ڈینٹسٹ ہو, آپ سرجن ہو, آپ جو بھی ہو سر, اگر آپ ڈاکٹر ہو آپ سرجری نہ کرو, آپ کو پیسے نہیں, لیکن مجھے آئی میک منی وائل آئی سلیپ. امیزون کے ویئر ہاؤسز میں میرا سامان پڑا ہے. سر آپ دنیا بھر سے امیزون کر سکتے ہو. آپ پاکستان میں ہو, ابھی تو آپ کے لیے سب کچھ ایزی ہے. آپ لوگ پاکستان سے بیٹھ کے UK میں LTD بنا سکتے ہو, امریکہ میں نان USA ریزیڈنٹ LLC بنا سکتے ہو. آپ کے پاس تو ٹک ٹاک ہے. 2011 میں ہمارے پاس سر ٹک ٹاک نہیں تھا. 2011 میں میرے پاس ٹک ٹاک بالکل نہیں تھا. 2012 میں 13 میں مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا, بٹ وقت کے ساتھ اب آپ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے. پاکستان سے بیٹھ کے, انڈیا سے بیٹھ کے, دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے ہر ایک چیز سر لاجسٹک اینڈ ریموٹ ہو جاتا ہے. دنیا ریموٹ ہے اب سر, دنیا کے کسی بھی کونے سے کر سکتے. ڈراپ شپنگ کرو, ٹک ٹاک پہ ہائی اینیمیشن کا ویڈیو ڈال کے ڈراپ شپ کرو. آپ کو پروڈکٹ بائی کرنے کی ضرورت نہیں, کیمپین پہ پیسہ دو, جب آپ کو آرڈر آتا ہے آپ سپلائر سے بائی کر کے وہاں سے وہ آپ کے لیے فلفلمنٹ کریں گے. ڈو دیٹ.